آج کی ویڈیو بڑی دلچسپی کی حامل ہوگی۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع بہت دلچسپ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بڑا دلچسپی کا باعث ہوگا جو اپنے وجود کو، اپنے وجود کے اندر کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے وجود کے اندر جو موجود مختلف افق ہیں ان تک اپنی رسائی چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اصل میں تصوف اور روحانیت پر عملی طور پر کچھ جاننا، سمجھنا اور عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دراصل انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا روحانی پہلو لے کر اور اس کے احاطے کو کرنے کی کوشش ہے، اس کا احاطہ کرنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہہ دینا بھی کافی ہے کہ انسانی جسم یا انسانی طبیعت اپنے مادی کیفیات میں جتنی مشینیں آج تک دنیا میں ایجاد کی گئی ہیں اور جتنی تیار کی جاتی رہیں گی، سب کا مجموعہ ہے۔ جس طرح ہم نے بات کی پچھلی ویڈیو میں کہ انسان تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی بہت سی صلاحیتیں یا ہر صلاحیت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اسی طریقے سے جو ایجادات ہوتی رہی ہیں یا ہوتی رہیں گی وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ آپ کے لیے مفروضہ تو ہو سکتی ہے بات، مگر روحانی فضاؤں میں جو سیر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات عمومی ہے، یہ عجوبہ بات نہیں ہے، کیونکہ علوم روحانیت کی مشقیں سنجیدگی سے کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں ایک زبردست مائکرو ویو سسٹم بھی لگا ہوا ہے۔ اس میں زمین کے تیز سے تیز طیارے کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس میں ایک عدد ٹیلی ویژن بھی لگا ہوا ہے، ریڈیو بھی ہے، ریسیونگ سیٹ بھی ہے، تھرمامیٹر بھی ہے، کلاک بھی ہے، یعنی الغرض ہر چیز موجود ہے اس انسان کے اندر۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ بات وائرل ہوئی کہ کسی ملک میں، شاید ترکی میں، کوئی ایک قبیلہ ہے جو ایک دوسرے سے دور دراز رہتے ہوئے بھی اپنے باتیں دوسرے تک پہنچا سکنے کے قابل ہیں۔ ایک بات اور بھی مشہور ہوئی، مت بنی ہوئی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا کوئی محبوب کردار کسی دور دراز علاقے میں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے یا آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو اس کردار کی یہ خبر آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیسے پہنچتی ہے؟ اس کے لیے مختلف جو تھیوریز موجود ہیں، جن میں سے ایک تھیوری تو یہ بھی ہے کہ اس کا نزدیکی درخت جو ہے وہ دوسرے درخت تک یہ بات پہنچاتا ہے اور وہاں سے یہ پہنچتی ہے، کیونکہ درخت بھی جاندار ہیں بہرحال۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم طریقہ ہے جس کا ہم آنے والے معاملات میں ذکر کریں گے جس وقت ہم مراقبے کی طرف آئیں گے، اور دوسرا تیسرا اس حوالے سے ہم اٹھائیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ تک خبر پہنچتی ہے، اگر آپ کا سسٹم ٹیونڈ نہیں ہے تو آپ صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ضرور ہے۔ آپ اس کو سکس سینس کا بھی بعض دفعہ نام دے دیتے ہیں، مگر یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کے چینل درست ہوں تو یقیناً آپ اس پیغام کو حرف بحرف وصول کر سکتے ہیں۔ آنے والے ایک آدھے پروگرام میں ہم اس کی اس کا مظاہرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عملی طور پر کیسے ہم چیزوں کے سگنلز وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ میڈیمز بھی ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے عملی طور پر۔ اب اسی طریقے سے آپ کو ایک دلچسپ اور عجیب بات بتاتا ہوں، قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے صحرائی علاقوں میں کوئی قبیلہ رہتا ہے جسے ایبورجنز کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کنبوں کی صورت میں جانوروں کی طرح پانی اور خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں تک کو یہ لوگ کھا جاتے ہیں۔ یہ شکل و صورت اور جسمانی ساخت میں تو انسان ہی ہیں، لیکن ان کا رہن سہن اور عادت و اطوار حیوانوں جیسی ہے۔ وہ زمین پر رہتے ہیں اور آسمان ان کی چھت ہے۔ ان کا لباس ان کے جسم کی کھال ہے اور وہ کوئی خاص کپڑا نہیں پہنتے۔ ان کے حوالے سے یہی خبر پتہ چلی چند سال پہلے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جب ان کا عملی طور پر مطالعہ کیا، ان کے رہن سہن کا، ان کے طرز زندگی کا، تو ان پر انکشاف ہوا کہ یہ ایک قبیلے کے مختلف کنبے ایک دوسرے سے میلوں دور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور کسی دوسرے کنبے کا ایک فرد اگر مر جائے یا مر رہا ہو تو تمام کنبوں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس کنبے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کنبہ اصل میں کس جگہ لوکیٹڈ ہے، کہاں پر اس وقت ٹھہرا ہوا ہے۔
وہاں پر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے اس کے ایک معمر شخص سے، اس قبیلے کے ایک معمر شخص سے کسی دوسری جگہ سے کسی بندے کو بلانے کے لیے کہا، تو اس معمر شخص نے چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر بتایا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، وہ آ جائے گا، اور وہ چوتھے پانچویں روز وہ شخص چند سو کلومیٹر کے فاصلے سے ادھر پہنچ بھی گیا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ کون سی چیزیں، سگنلز کیسے ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم کیسے اس کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس بات کا واضح ثبوت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان میں ریڈیو اور ٹی وی کی طرح پیغام نشر کرنے کی اور پیغام وصول کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ یعنی انسان جب کسی چیز کو سوچتا ہے تو وہ لہروں کے بل پر اس جگہ پر اس کی سوچ پہنچتی ہے جہاں پر پہنچانا مقصود ہو، جس بندے کے لیے ہوتی ہے وہ اس کو وصول کرتا ہے اور وصول کرنے کے بعد اس کو اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کا ریڈیو ٹی وی نشر کرنے والا یا پیغام وصول کرنے والا انسٹرومنٹ بالکل صحیح حالت میں اور طاقتور ہے اور ٹیونڈ ہے، مطلب یہ کہ جس طرح آج آپ موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے تک رابطہ کرتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ لاہور میں ہیں اور آپ کے کوئی دوست پاکستان سے باہر کہیں پہ عرب ملک میں یا یورپ امریکہ میں موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ واٹس ایپ پر یا فون پہ رابطہ کر لیتے ہیں، درمیان میں کوئی تار موجود نہیں ہے، کوئی کچھ موجود نہیں ہے، تو کیا چیز ہے موجود میں؟ وہ لہریں ہیں جو پہنچتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس وقت آپ کا ٹرانسمیٹر ٹھیک ہو تو آپ اچھے طریقے سے کسی چیز کو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو وصول کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ تو بڑی پیمانے پر ہے، چھوٹے پیمانے پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں ریڈیو ٹی وی دوسرے انسٹرومنٹس ہیں، ایئر کنڈیشنر ہے، آپ اس کو ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے کارڈ لیسلی اس کو کرتے ہیں۔ تو یہی کارڈ لیس سسٹم جو ہے یہ